آج کا یہ خوبصورت پروگرام بس سلسلہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیر انتظام مرکزی میلاد کمیٹی چک سواری انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم اور میری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ ہمارے آج کے اس جلوس اور پروگرام کی قیادت اور صدارت خطہ کشمیر کی روحانی اور علمی ترسگا آستانہ عالیہ نقشبندیہ مجدیہ قادریہ فیض پور شریف کے سجادہ نشین محدث فیض پوری پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر محمد حبیب الرحمن محبوبی دامت برکاتہ العالیہ، آپ ہماری اس محفل کی زینت ہیں۔ جشن میلاد مصطفیٰ کے جلوس کی قیادت اور صدارت فرما رہے ہیں۔ میں قبلہ حضرت صاحب سے خطبانہ استطاعت کروں گا کہ اہلیان چک سواری کے لیے، مرکزی میلاد کمیٹی چک سواری کے لیے اور اس قافلے میں موجود ہر چھوٹے بڑے کے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کہ اہل سنت و جماعت کا یہ جو گھر ہے، اللہ تعالیٰ صبح قیامت اس کو سلامت رکھے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا جاتا ہے۔ قاری محمد محمود سیالوی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور قرآن کریم فرقان حمید کی آیات بینات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ قاری محمود سیالوی صاحب۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار
فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان اللہ ماشاء اللہ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان اللہ أعوذ بالله صدق الله العظيم جزاک اللہ خیر وصدق رسوله النبي الكريم ججتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے یہ میرا اور آپ سب کا عقیدہ ہے ہاتھ اٹھا کر بیان کریں اور بولیں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو افلاک پہ تو بدے گزرا نہیں کوئی افلاک پہ تو بدے گزرا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی عملہ چکسواری کی سول سوسائٹی پریس کلب کے نمائندگان اور انجمن تاجران چکسواری کے نمائندگان علماء خطباء حفاظ قراء طلباء جس بھی قبیلے سے جس بھی گروہ سے تعلق رکھنے والا ہمارے آج کے اس پروگرام میں شامل ہے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میلاد والے نبی کے تصدق سے دارین کی عزتوں سے سرفراز فرمائے اب بلا تاخیر عالمی مبلغ اسلام پیر طریقت راہبر شریعت قبلہ حضرت صاحب کا خطاب ہو رہا ہے آپ نے اپنے پرجوش انداز میں بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے نعرے کا جواب دینا ہے اور مائک حضرت صاحب کے حوالے کرتا ہوں نعرہ تکبیر اللہ اکبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وعلى آله وأصحابه
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما ويسلموا تسليما. صدق الله وصدق رسوله الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شفيع مطاع نبي كريم قصير جسيم نسيم بلغ الهدى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله. كريم السجايا جميل شجر نبي البرايا امام رسول کی پیشوائی سزی امین خدا تیرے. میں سب سے پہلے اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میلاد پاک کی خوشی میں یہ جلوس برآمد کر کے اب ہم ایک جلسے کی صورت میں نذرانہ ہے محبت و محبت عقیدت پیش کرنے جمع ہے. اور انشاءاللہ تعالی رات کو جامع مسجد مرکزی جامع مسجد عظیم الشان جلسہ بھی ہوگا جس میں ہمارے آنے والے مہمان انشاءاللہ ان کا خطاب بھی ہوگا. آپ ضرور اس میں شرکت کریں اور تفصیلی انشاءاللہ وہاں مسجد نماز کو مسلم سمجھ اچھا ہوگا اور وقت بھی ہوگا. اب تو صرف نماز ایک حاضری خطاب میں انشاءاللہ. اور میں مبارکباد دیتا ہوں جو ہماری میلاد کمیٹی کے صدر سیکرٹری الحاج قاسم خان صاحب متزد العالی اور ہمارے ڈاکٹر صاحب اور دیگر رفقاء جتنے بھی حضرات ہیں اور سبھی حضرات کو جنہوں نے شرکت کی اور انتظامیہ اور دیگر جتنے محترم حضرات ہیں بالخصوص دین حق دین اسلام کے علم بردار
علماء ملت اسلامیہ، مدرسین، اساتذہ اور حفاظ قرآن اور ہم سب کی عقیدتوں کے مرکز سادات کرام اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ میں نے قرآن عظیم و فرقان حمید سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کی۔ تو قرآن عظیم و فرقان حمید کی اس آیہ کریمہ کی شان نزول کے بارے میں دو قسم کی روایات ملتی ہیں، دو قسم کے واقعات ملتی ہیں۔ علماء کی نظر میں وہ ہیں، میں اپنے بھائیوں کے خدمت میں جو زیادہ ٹائم نہیں رکھتے ہیں قرآن کریم کا مطالعہ کرنے کے لیے پیش خدمت کر رہا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے پھوپھیزاد بھائی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک انصاری کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، اور وہ جھگڑا جو ہے وہ پانی کے متعلق تھا۔ زمین اونچی نیچی تھی، حضرت زبیر کی زمین ذرا اونچی تھی، جیسا ہم پہاڑی علاقے میں بعض جگہ نشیب فراز ہوتے ہیں، آپ کی زمین بالائی حصے میں تھی حضرت زبیر کی، اور انصاری کی زمین نیچے تھی، اور پانی جو ہے تو وہ حضرت زبیر کی زمین میں پہلے آتا ہے، وہ جو اوپر تھی اونچائی میں تھی، پانی اندر سے۔ عمومی جو قاعدہ ضابطہ ہے وہ یہ تھا، شرعی قاعدہ بھی ہے کہ جو پانی کے قریب جس کی زمین ہے وہ پہلے اپنی زمین کو سیراب کرے اور اپنا ضرورت کا پانی بھر لے، جتنا بھی اسے ضرورت ہے، وہ جتنی اس نے جگہ بنائی ہے وہ سارا وہ بھر سکتا ہے، بھر لے، پھر وہ پانی جو ہے وہ چھوڑ دے نیکسٹ زمینوں کے لیے۔ یہ قاعدہ ہے، جسے مشہور ہمارے یہاں قاعدہ بھی علماء بھی مختلف جگہوں سے استعمال کرتے ہیں، حق للقریب ثم للبعید، یعنی جو قریب والا اس کا حق جو ہے وہ پہلے اور پھر نیکسٹ۔ وہ انصاری جو ہے وہ چاہتا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کچھ پانی لگائیں گے، پانی جو ہے کھول دیں وہ زمین میں آئے، تو وہ یہ پسند نہیں کر رہا تھا کہ آپ جو ہے پانی جو ہے اتنی دیر روکے رکھیں گے، میرے انتظار میں رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ کیس آیا، تو آپ نے حضرت زبیر کو، جو آپ کے پھوپھیزاد بھائی تھے، آپ نے فرمایا زبیر تم اپنی ضرورت کا پانی لگا لو، جتنا ضرورت ہے تو لگانے کے بعد پھر تم کھول دیا کرو۔ یعنی وہ فیصلہ نہیں کیا جو ان کا پورا حق تھا، پورا حق ان کا یہ تھا کہ وہ پوری جگہ جو بھر جائے، کہ ان کی زمین کے اوپر سے پانی جو ہے دیواروں کے اوپر سے گرے تو اس کی زمین میں جائے۔ یہ فرمایا آپ نے فرمایا ایسا ہے تم لگا دو نا پانی، تو پھر کھول دیا کرو اس کی زمین کے اندر، یعنی اس کی فیور کی انصاری اس کے اندر۔ تو حضرت زبیر کو آپ نے ہدایت فرمائی کہ آپ ایسا پانی تھوڑا لگا دیں، اس میں سطح جو ہے وہ پانی اس میں پانی پہنچ چکا ہے، ذرا پانی کھول دیں ان کی زمین میں چلا جائے، لیکن پورا بھرنے کی ضرورت نہیں، بدلنے تک آپ ایسا کر دیں۔ تو انصاری کی زبان سے یہ نکل اس نے کہا کہ یہ آپ کے پھوپھیزاد بھائی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے۔ تو حضور نے فرمایا پھر اس کا پورا حق ہے کہ زبیر تم اپنا سارا پانی بھر لو جتنا ضرورت ہے، اور دیواروں کے اوپر سے جب پانی گرے تو پھر یہ پانی یہ اصل یہ تھا، آپ نے پہلے اس کی فیور کی، لیکن اس نے آگے سے یہ بات کی، تو اس پر یہ آیا کہ اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب
آپ کے رب کی قسم ہے فلا وربک، اے محبوب آپ کے رب کی قسم ہے لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، فرمایا کہ ان کے آپس کے جھگڑوں کے اندر جب بھی کوئی جھگڑا ان کا ہو آپ کو حکم نہ مان لیں، تسلیم نہ کریں آپ کے فیصلے کو، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ صرف اتنا ہی نہیں، فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، فرمایا پھر اپنے دلوں کے اندر اپنے نفسوں کے اندر گھٹن بھی محسوس نہ کریں مما قضیت، جو آپ نے فیصلہ فرمایا، آپ کے فیصلے کے متعلق یہ دلوں کے اندر گھٹن بھی محسوس نہ کریں، تنگی محسوس نہ کریں، تب یہ مومن یسلموا تسلیما، اور دل و جان سے آپ کے فیصلے کو تسلیم کریں۔ جب تک یہ ایسا نہیں کر لیتے یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے صادر ہونے والا فیصلہ، آپ کی جو تشریحات توضیحات جو آپ نے قرآن کریم کی تفسیر جو کچھ آپ نے بیان فرمایا، جو چیزیں بھی آپ نے ارشاد فرمائی، اگر اس کے خلاف کوئی گھٹن بھی محسوس کرے کہ شاید یہ نہیں تو لا یؤمنون، فرمایا کہ قسم ہے ماں آپ کے رب کی کہ وہ کبھی وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صرف ایسا نہیں کہ نہ مانے بلکہ دل کے اندر گھٹن بھی محسوس کرے تب بھی وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اب اندازہ کریں کہ اسی ذات پاک نے میرے اور آپ کے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین یا خاتم النبیین جو بھی قرات کریں، اس کا معنی آپ نے متعین کر دیا ہے۔ اس کا معنی صرف اور صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، آپ نے یہ واضح کر دیا۔ اب اگر کوئی گھٹن محسوس کرے وہ مومن نہیں، تو وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ مومن نہیں ہو سکتا، اور کچھ کہا، وہ شخص مومن ہی نہیں ہے کہ جو حضور کے فیصلے کے بعد، حضور کی تشریح اور تفسیر کے بعد وہ یہ کہے کہ ہاں بھی گنجائش ہے یا سمجھنے کی سمجھانے کی، تو وہ یہ سمجھنے کے مطالعہ اسلام سے وہ خارج ہو جائے گا، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی رشتہ تعلق نہیں۔ دوسرا ایک اور عبرت آموز واقعہ اسی کی، وہ بعض میں 2 آیات پہلے کی آیت کا شان نزول میں ذکر کیا، بعض مفسرین نے اسی آیت کے ضمن میں یہ بات ذکر کی کہ ایک مسلمان کا، منافق کا، ظاہری مسلمان کا، اصل منافق تھا، منافق کا یہودی کے ساتھ جھگڑا ہوا۔ اب یہودی کے ساتھ جھگڑا ہوا تو یہودی کہنے لگا کہ چلو فیصلہ جو ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، لیکن وہ منافق کہنے لگا نہیں، کعب بن اشرف جو ہے اس سے اس سے جا کے کراتے ہیں فیصلہ، وہ یہودیوں کے جو ہیڈ تھا اس سے کراتے ہیں۔ تو یہودی نے کہا نہیں، حضور کے پاس کے اب یہ ان کے جھگڑا تھا تو 12 حضور کے بارگاہ میں آنا تھا آگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں فرمایا۔ اب اس فیصلے سے وہ منافق خوش نہیں تھا، اب وہ وہاں سے نکلا اور دونوں نکلے، اسے یہودی کو کہتا ہے منافق نہیں یہ فیصلہ جو ہے نا ہم چلتے ہیں حضرت عمر کے پاس۔ نے کہا حضور نے فیصلہ کر دیا، نے کہا نہیں حضرت عمر سے فیصلہ کر۔ وہ جانتا تھا کہ حضرت عمر جو ہیں وہ انتہائی سخت تھی، بالخصوص جو نن نسل ہیں ان کے بارے میں ایک خاص معنی کے اندر، تو بالخصوص جو وہاں کے یہودی تھے جو بیچارے جنرل اس وجہ سے، لیکن وہ شاید بھول گیا کہ منافقین کے بارے میں بھی کر دیا، ان سے بھی زیادہ سازش تھا۔ خیر وہ چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، یہودی نے بتایا کہ میرا اس کا جھگڑا تھا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، میرے حق میں فیصلہ کیا اور یہ کہتا ہے کہ مجھے ناپسند ہے، یہ مجھے منظور نہیں ہے، اور آپ کے پاس لے آیا ہے۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا کیا ایسے یہ سچ کہہ رہا ہے؟ ہاں یہ سچ کہہ رہا ہے، ٹھہرو پھر میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ اب گھر چلے گئے، گھر سے آپ تلوار لے کے آئے اور آتے ہی آ کے اس کا سر قلم کر دیا
فرمایا جس کو رسول اللہ کا فیصلہ منظور نہیں اس کا فیصلہ عمر کی طرف آ آپ اسی کو دوسری گردن میں تار کر رہے ہیں۔ بعض میں یہ واقعہ بھی وہاں لکھا، واقعہ یہ ہے بعض میں پچھلی 2 آیتیں پہلے لکھا ہے، بعض میں اسی آیت میں لکھا ہے۔ تو اس میں حضرت عمر کا یہ کیس آسیاں کیس ہو گیا جب یہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا کہ حضرت عمر نے جو ہے جس سے ایک شخص کی گردن اتار دی، تو حضور نے پوچھا، ادھر حضور پوچھ رہے تھے عمر سے، ایسا ہوا حضور جو آپ کا فیصلہ منظور نہ کرے وہ مسلمان کیسے ہے؟ ادھر وہ کہہ رہا ہے جبریل امین حاضر ہو گئے، فلا وربک لا یؤمنون۔ اے محبوب آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے آپ کے رب کی قسم ہے۔ اب یہ کیسا موقع تھا کہ اللہ پاک نے یہ میرا رب کی قسم ہے اور میں محبوب آپ کے رب کی قسم ہے، آپ کے رب کی قسم ہے کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جسے آپ کو فیصلہ تسلیم نہ ہو۔ بہرحال اس آیہ کریمہ کے اندر اس شان حضور جو بیان کی اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے پہلے جو فیصلہ فرمایا حضرت زبیر کے لیے، اس میں ان کے گویا وہ آپ کی بھتیجات بھائی تھی، اس لیے آپ نے انہیں پورا حق نہ دیا۔ آپ نے فرمایا تم اتنے پر راضی ہو گئے، انہیں راضی کرنے کی کوشش کی کہ تم اتنا پانی لگا لو باقی اس کی طرف جانے دو، یعنی کوئی بات نہیں۔ تو جب وہ اڑا تو آپ نے فرمایا پھر تم اپنا پورا حق کر لو، اب تمہارا حق ہے کہ تم پورا پانی جو ہے وہ استعمال کر لو، روک لو اپنی ضرورت کا، پھر جو پانی اوپر سے نکل جاتا ہے اس کی طرف چلا جائے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انصاف اپنے ہوں بیگانے ہوں سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ کاش 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 کہ آج انصاف ایک ایسی چیز ہے جو تلاش کرنے سے نہیں ملتا، نہ ہماری ذاتی زندگیوں کے اندر، نہ ہمارے گھریلو زندگیوں کے اندر، نہ ایک خاندان کے اندر، نہ کئی خاندانوں کے اندر، نہ ملک کے اندر یہ ایک مفقود ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور ہم جو میلاد پاک اتنی خوشی کے ساتھ مناتے ہیں، ہم یہ بھی کوشش کریں کہ رسول اللہ جو پیغام لے کے آئے، میلاد والا صرف میلاد کے لیے جلوہ گر نہیں ہوا تھا، وہ میلاد کے ساتھ پیغام لے کے آیا ہے۔ اس پیغام اصل وہ پیغام ہے، ایک آدمی میلاد کی خوشی تو منا لے لیکن جو پیغام لے کے آئے ہیں اس سے آدمی جو صرف نظر کرے، تو یہ ہمیں پھر اپنا ٹیسٹ لینا پڑے گا۔ صحیح معنوں میں ہمارا کامل ایمان اس وقت ہوگا جب حضور کے ہر فیصلے کو کم از کم اتنا تو کریں جتنا ہم کر سکتے ہیں، جتنی ہماری بساط ہے، ہماری طاقت ہے، اتنا ہم اسے استعمال کر کے فیصلہ کریں۔ دوسری بات یہ ہمارے لیے سبق عالی ایمان کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی خاطر اگر کوئی حضور کے کسی حکم کو، کسی بات کو وہ نہیں تسلیم کرتا، پھر حضرت عمر کا یہ عمل اسے یاد رہنا چاہیے۔ ہم اپنی اس قیادت کے ساتھ جو قیادت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جھنڈا ہو، عظمت مصطفیٰ کا جھنڈا ہو، عظمت صحابہ کا ہو، اہل بیت اطہار کا ہو، جو جھنڈا اٹھا کر کے آئے گا ہم سب انشاءاللہ اس جھنڈے کے نیچے اور اس قائد اور اس لیڈر اور اس اہم شخصیت کی بات ہے وہ ہم تسلیم کریں گے کہ جو ہمارے معظمات ہیں ان کی جو توقیر کرنے کی ہم سے وہ جو ہے اس ذمہ داری کو پورا کرے اور ہمیں دعوت دے گا، بلائے گا، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے ہم حاضر رہیں گے۔ نعرہ لگائیں تاکہ پتہ چلے واقعی آپ حاضر ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، جشن میلاد مصطفیٰ، زندہ باد، جشن میلاد مصطفیٰ، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ تو اب یہ اعلان کی انشاءاللہ نماز ظہر کے ساتھ ہمارے یہاں درباشی ہونا انشاءاللہ یہ میلاد شریف کا جلوس ہوگا، نماز ظہر کی فوراً بعد بازار میں آئے گا اور پھر واپس دربار شریف اختتام پذیر ہوگا۔ وہاں ہمارے جو مہمان چکسواری بھی تشریف لانے والے ہیں حضرت علامہ
مولانا مفتی راشد محمود صاحب کو انشاءاللہ وہاں پہ خطاب فرمائیں گے، اور ان کے خطاب کے ساتھ ساتھ محفل جو ہے انشاءاللہ اختتام پذیر ہوگی، رات کو انشاءاللہ یہاں آئیں گے۔ تو آپ اگرچہ تھکے ہوئے ہیں لیکن دعوت دینا ہمارا جو لازمی ہے، فرض سمجھتے ہیں، یہ اس لیے آپ کو دعوت دیتے ہیں، تو جو آ سکتے ہیں وہ ضرور تشریف لائیں۔ یہ اسٹیج ہمیشہ ہر سال یہاں اختتام ہوتا ہے اور اپنی محبتوں کا یہ اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کے اظہار کے لیے تمام جلوس میں آنے والے شرفاء کے لیے یہ اہتمام کرتے ہیں، یہاں باقاعدہ یہ صاحبان والا لگا کر کے چنی لگا کر کے، تو اللہ تعالیٰ ان کی یہ سائز قبول فرمائے، آمین، اور ان کی جان مال میں اولاد میں خیر و برکت فرمائے۔ ہم سب کے لیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد حاضر الرحمت السید الکامل الخاتم غدا معافر كلما ذاك صلاة دائمة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقوي لنا بها من الأعداء، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها الغايات اللهم انزل علينا في هذه الساعة الخير والبركات كما أنزلت على عبدك المخصص، وأذكرنا لنا على رحمتك، وانشر علينا رحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم وإجابة وفقك عافية تعون الحاضرين والغائبين برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا آمين، اللهم استرنا بسترك الكبير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا تقبل منا أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بادخلنا بما أريد وأقضيك دعاء فرمائے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ آمین، اللهم اشف لنا مولانا يا شافي يا شافي يا مولانا إلهي الشفاء على خلص كل الزمان. اللهم دعوتنا يا مولانا فإنك مجيب الدعوات. صلى الله تعالى على خير خلق سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ارحمنا يا مولانا رحمة يا رب. ماشاء اللہ حافظ احمد صاحب جو مزمل سین منڈی وچ دعا فرمائی رہے ہیں۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی دلالے لباس سے یا اللہ پاک جن جن حضرات نے مقابل کیا یا اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی دلالے لباس حاضر کے واسطے سے یا اللہ پاک میرے محمد کی قبر کی مسئلہ آسان فرما۔ یا اللہ پاک ان کی والدہ کی قبر کی مسئلہ آسان فرما۔ آمین، آمین، اللهم ربنا أظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه آمين. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر۔